أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ قاف کی 18 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو بھی لفظ ہم اپنے زبان سے نکالتے ہیں، جو بھی لفظ اپنے زبان سے ہم بولتے ہیں، اس کے پیچھے اس کو لکھنے والا، اس کو ریکارڈ کرنے والا ایک نگراں موجود ہے. یہاں پر دو طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حرکات و سکنات کو اور اپنے بندوں کی ہر چیز کو ایک تو براہ راست دیکھتا ہے، اور دوسری چیز اس چیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے فرشتے مقرر کیے ہیں. آپ ان کی لکھنے کی صورت کیا ہوگی، وہ کس طرح سے لکھتے ہوں گے اور کس طرح سے ریکارڈ کرتے ہوں گے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. مگر یہ جو چیزیں موجودہ دور میں جتنی اس پر ایمان لانا آسان ہے، شاید پہلے زمانے میں اس پر ایمان لینا اتنا آسان نہیں تھا. پہلے زمانے کے لوگوں نے اس زمانے کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے اس ترقیات کو دیکھے بغیر ان چیزوں پر ایمان لایا. اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کا جو نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. جب محشر کا دن قائم ہوگا، ہم جو بھی اپنے زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، سب کے سب کوئی چیز چھوٹے بغیر سب کے سب ہماری پوری زندگی کا نقشہ وہاں پر سامنے دکھ رہا ہوگا. اور اللہ کی ذات کوئی سہارے کا محتاج نہیں ہے، وہ وسائل کے محتاج نہیں ہے. وہ جس طرح سے بھی دکھائیں گے اور ہم کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس آیت سے بات صاف معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذاتی علم کے بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ نہیں کریں گے. اس کے جو فرشتے ہوں گے اس تمام ریکارڈ کو وہاں پر پیش کریں گے اپنے فضل سے. اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، ہم آج دنیا میں مختلف مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، 4 لوگ بیٹھتے ہیں، ادھر دنیا کی ادھر باتیں کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا کہ خاموش رہنا سب سے اچھی بات ہے. آدمی جب بھی زبان کھولے یا تو اچھی بات کرے یا تو خاموش رہے. آج ہم دنیا کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے، ہمیں اس کی پکڑ کا خوف نہیں ہے. جبکہ یہاں پر لکھا گیا کہ ہم جو بھی لفظ اپنے زبان سے بولیں گے اس ایک لفظ کا حساب کیا جائے گا. ایک لفظ کے بارے میں ہمارے پوچھ گچھ ہوگی. ہم جو بھی بولتے ہیں دیکھتے نہیں کیسا ماحول ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، بنا سمجھے بنا سوچ کے ہر ایک چیز آپ کے بارے میں ہم اپنی زبان سے بات کہہ دیتے ہیں. چاہے زبان سے لکھنا ہو یا ہم واٹس ایپ پہ ٹائپنگ کر کے یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر ٹائپنگ کر کے بھیجنا ہو، کسی معاملے میں ہم احتیاط نہیں برتتے جبکہ ہمارا محاسبہ کیا جائے گا. اس چیز کا ہمیں خوف نہیں ہے. اس سے بڑھ کر آج کل جو ایام چل رہے ہیں، مبارک مہینے چل رہے ہیں، اشہر حرم چل رہے ہیں، اس مہینے میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ویسے عام دنوں میں بھی احتیاط کرنی ضروری ہے. اتنے مبارک مہینے چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم عشاء کے بعد گپے لڑانے سے اور دوسرے موقع پر گپے لڑانے سے، ایک دوسرے سے غیبت کرنے سے، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے سے ہم نہیں رکتے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے میں ہر ایک عمل کا ثواب اس سے کئی بڑھ کر ملتا ہے. اگر ان ایام میں بھی اور ان مبارک دنوں میں بھی اگر ہم اپنی زبانوں سے گندے الفاظ بولیں گے، ایک دوسرے کو گالی دیں گے اور ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، تو پھر ہمارا روزہ کس کام کا؟ کیا صرف بھوکا رہنا روزہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے. ہم اپنے ہر چیز زبان کے اور بدن کی ہر چیز کے بارے میں ہم احتیاط رکھیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. ایک اس میں سے ایک زبان ہے. زبان جب چلتی ہے نا تو بغیر احتیاط کے چلتی ہے اور آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتی. ایک آدمی ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا حشاش بشاش رہتا ہے, سوٹ ووٹ پہن کر آتا ہے, اچھا پرفیوم لگا کر آتا ہے, مگر جب بھی آتا ہے اس کے کردار کی بدبو آپ لوگوں کے سامنے اپنی گالی کی وجہ سے یا کسی کول کی وجہ سے دکھاتا ہے. مگر ایک سادہ سادہ انسان, نہ اس کے کپڑے اچھے ہیں, سادہ کپڑے پہنا ہوا ہے, مگر اس کے جسم سے اس کے کردار سے اخلاق کی بو آتی ہے. یہ 2 طرح کے انسان ہیں. ظاہری چیزوں کے ساتھ اپنی اخلاقی چیزوں پر اندرونی چیزوں کی توجہ دیں. ذرا ہم خود اپنا محاسبہ کریں. میں میرا ذمہ دار ہوں, آپ اپنے ذمہ دار ہیں کہ جو بھی لفظ ہمیں کہہ رہے ہیں, جو بھی زبان سے ہم چیزیں ادا کر رہے ہیں, ہمیں اللہ کے سامنے کل کو اس کا حساب دینا ہوگا. ہم احتیاط نہیں کرتے, چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو, یا کسی کے بارے میں بات کرنا ہو یا اس کی موجودگی میں بات کرنا ہو یا اس کے غیر موجودگی میں بات کرنا ہو. اگر جو بھی لفظ اپنے زبان سے کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اگر وہ اس کے دل پہ ناگوار گزرے گی وہ بات تو غیبت ہے. اگر کوئی ایسی چیز اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پر کوئی الزام ڈال رہے ہیں غلط, تو بہتان ہے. ہمیں اس بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر لفظ کا حساب کیا جائے گا, اس کے فرشتے مقرر ہیں, اور ایسی چیزیں وہ کل حشر کے میدان میں پیش کریں گے بغیر کسی چوک کے. ہم خود حیران رہ جائیں گے یہ ہم نے کب کہا تھا, یہ کس کو کہا تھا. اسی لیے زبان کھولتے وقت ہم احتیاط سے زبان کھولیں, سوچ سمجھ کر کھولیں. کسی کے بارے میں کوئی چیز نہ پھیلائیں, نہ لکھیں, نہ زبان سے بولیں. سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.